آج دیکھیے برطانیہ دبئی بن گیا، برطانیہ قطر بن گیا، یہ سیف ملک ہے، دبئی اور قطر سیف ملک نہیں ہے، لوگ وہاں سے بھاگ رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے اندر چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ ان فیوچر شفٹ ہو سکتی ہیں اور پاکستان کے اندر یہ امپیکٹ پڑ سکتا ہے؟ جی بالکل پڑ سکتا ہے، اور ابھی آپ نے حالیہ 3 ہفتوں میں یہ دیکھا بھی کہ جو دبئی میں فلائٹس نہیں جا سکتی تھی، وہ کراچی میں انہوں نے اس کو شفٹ کیا کچھ فلائٹس کو، اور وہاں پہ لوگ جو فلائٹس تھی وہاں بھیجی۔ تو دنیا کے اندر آج اب یہ بات آئی کہ ایران کہہ رہا ہے کہ آپ نے اگر تیل خریدنا ہے، یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ تمام ان کنٹریز کو جو ایران سے تیل لے کے جاتے ہیں، میری مراد اس میں بھارت بھی ہے، اس میں پاکستان ہے اور دیگر ممالک ہیں۔ اگر ایران یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یوان میں پیمنٹ کر کے کمپیئر ٹو امریکی ڈالر کے ہم سے تیل لے کے جا سکتے ہیں، ابنائے ہرمز کھل گیا ہے، تو اس مینز کہ یہ پیش قدمی اس طرف ہو چکی ہے جس کے بارے میں کچھ سال پہلے کوششیں کی گئیں۔ یہ پہلا قدم ہے۔ جی آپ بالکل کہہ سکتے ہیں، اور یہ جو کوششیں یہ کافی عرصے سے جو ہیں وہ چل رہی تھی، کیونکہ اصل تو ابھی جو وار چل رہی ہے، اسرائیل اور امریکہ اب تک ہارے ہوئے ہیں اور رجیم چینج نہیں کر سکے، تو یہ جنگ ایران کے خلاف کم تھی اور چین کے اگینسٹ زیادہ تھی، اور یہ معیشت کے اوپر مبنی جنگ تھی، ایسا ہی ہے؟ جی آپ کہہ سکتے ہیں، اگر آپ ابھی دیکھیں کہ آپ کی جو بڑے بڑے اخبارات ہیں انہوں نے بھی یہ ساری کرنسی مل کے کسی حد تک ڈالر کو زیر کر سکتی ہیں اور دنیا کے اندر جو توازن بگڑا ہوا ہے معیشت کا، اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ جی بالکل اس پہ کافی دیر سے کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اگر آپ اسپیسیفکلی پاکستان کی سچویشن کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو یہاں دونوں چیزیں موجود ہیں، رسک بھی اور اپرچونٹیز بھی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ صاحب آج کا گورکھ دندہ ہوگا معیشت کے نام، نئے ورلڈ آرڈر کے نام، ایران، اسرائیل، امریکہ، چین، رشیا، پاکستان، یہ سارے جنگی حالات جو پیدا ہوئے، اس کے بعد کس کا فائدہ ہوگا، کس کا نقصان ہوگا، اور اب تیل لینے کے اصول کے لیے چینی کرنسی لاگو کرنا ہوگی، وہ دینی پڑے گی۔ یہ بات چین نے نہیں کہی، یہ بات ایران نے کہی۔ یہ سارے حالات جو پیدا ہو رہے ہیں، کیا اس کے بعد آئی ایم ایف کے مقابلے میں چین اور یہ دیگر ممالک مل کے کوئی نیا نظام کھڑا کرنے لگے ہیں؟ کیا ٹرمپ صاحب جہاں پہ کمزور ہوئے وہیں پہ ڈالر بھی کمزور ہو چکا؟ یہ جو خواہشات کے اوپر مبنی جنگ لڑی گئی تھی، جس میں پاکستان کا بھی اندرون خانہ خاموش رہتے ہوئے اور کچھ بولتے ہوئے جو کردار تھا، کیا کراچی پھر سے دوبارہ دبئی بن سکتا ہے؟ برطانیہ کیوں اس جنگ سے باز آ گیا؟ وہ اس کا حصہ کیوں نہیں بنا؟ ان کو معاشی طور کے اوپر کیا فائدہ ہوا اس جنگ کی وجہ سے؟ جہاں پہ ورلڈ آرڈر جو ہے وہ تبدیل ہوگا، ایک متھ ٹوٹے گی، وہیں پہ کچھ نئے ممالک، کچھ نئے لوگ جو ہیں وہ ابھر کے سامنے آئیں گے اور کرنسیوں کی جنگ آپس میں شروع ہو جائے گی، اور اس کی وجہ جہاں پہ جنگ و جدل ہے وہیں پہ تیل ہے، اکانومی ہے۔ تو اس ایپیسوڈ کے اندر معیشت کے ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں، میری مراد پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر حافظ محمد عثمان رانا، جو برطانیہ کی سرزمین کے اوپر موجود ہیں، نوجوان ہیں، یہاں سے پڑھے ہیں، ان کی نظر ہوتی ہے جنگوں کے اوپر، اس کے بعد پیدا ہونے والے معاشی حالات کے اوپر۔ تو ڈاکٹر حافظ محمد عثمان رانا میرا اور آپ کا ساتھ دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ میں اچھا ہوں۔ میں نے اس سے پہلے آپ کا انٹرویو کیا تھا تو آپ ڈاکٹر نہیں تھے، اب ڈاکٹر ہیں، وجہ کیا ہے؟ الحمدللہ اٹس بین لائک 7 years بیک، تو اس ٹائم اسٹڈی کرنے آیا تھا۔ ناؤ آئی ایم الحمدللہ سیٹلڈ ہیئر اور ورکنگ فار برمنگھم سٹی یونیورسٹی ایز اے لیکچرر ان فائنانس۔ ماشاءاللہ، ہمیں خوشی ہوتی ہے پاکستانی جہاں پہ جس کونے میں جدھر بھی ہیں ایڈجسٹ ہیں، ملک کی خدمت کر رہے ہیں، عوام کے لیے باعث فخر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں نے بھی افطاری کرنی ہے، آپ نے بھی روزہ رکھا ہے، اور ہمارے آڈینس تو روزہ افطار کر چکے ہیں بیشتر، لیکن اس کے باوجود کوشش کریں گے کہ یہ جو خلاصہ ہے، جو ہم نے چیزیں بیان کرنی ہیں، ان کو ٹو دی پوائنٹ لے کے آگے بڑھیں۔ دیکھیے آج ایک خبر سامنے آئی جس کی وجہ سے میں آپ کے سامنے ہوں، آپ میرے سامنے ہیں، اور دونوں آڈینس کے سامنے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر دنیا نے آئل لینا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایران کہتا ہے کہ چین کی جو کرنسی ہے یوان، اس میں ہمیں ادائیگی کی جائے۔ ایسی کیوں ہوا ڈاکٹر صاحب؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کا۔ اگر آج ہم گلوبل سچویشن کو آج کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو یہ صرف ایک مڈل ایسٹ کی جیو پولیٹکس کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک بڑی گلوبل اکنامک سٹوری بھی چل رہی ہے۔
اگر آپ کو میں پچھلے تقریباً 50 سال سے بات کروں تو دنیا میں جو انرجی ٹریڈ ہے وہ زیادہ تر یو ایس ڈالر میں ہوتی رہی ہے، یا جسے ہم پیٹرو ڈالر سسٹم کہتے ہیں۔ اب اس سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی ملک تیل خریدتا ہے تو اسے ڈالر کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے ڈالر کی جو گلوبل ڈیمانڈ ہے وہ مسلسل جو ہے وہ مضبوط ہوتی رہی ہے۔ اب اگر چین اور ایران جیسے ممالک یہ بات کر رہے ہیں کہ آئل ٹریڈ یوان یا آلٹرنیٹو کرنسی میں ہو سکتی ہے، تو اسے فوری طور پر پیٹرو ڈالر سسٹم کے خاتمے کے طور پر ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن یہ بھی ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جو اس ٹائم گلوبل فائنینشیل ڈائنامکس میں ایک نئی ڈسکشن شروع ہو چکی ہے، جس میں چین پچھلے کئی سالوں سے اپنے انٹرنیشنلائز کرنسی یوان کو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، خاص طور پر اگر آپ دیکھیں انرجی انفراسٹرکچر پروجیکٹس، ٹریڈ اور ریجنل ایگریمنٹس کے ذریعے۔ تو اس لیے اگر مارکیٹس میں کچھ حصے میں اگر آلٹرنیٹیو کرنسیز میں سیٹل ہونا شروع ہو جائیں تو گلوبل جو فائنینشیل سسٹم آہستہ آہستہ زیادہ ملٹی پولر ہو سکتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ابرار بھائی ہمیں ایک اہم حقیقت بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جو گلوبل فائنینشیل سسٹم اوور نائٹ چینج نہیں ہوتے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں ڈالر ابھی بھی ڈومیننٹ ریزرو کرنسی ہے۔ انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم میں اگر آپ دیکھیں تو اس کی ڈیپ انسٹیٹیوشنل پریزنس ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ دیکھیں گلوبل فائنینشیل مارکیٹس میں یو ایس مارکیٹس ابھی بھی دنیا کی سب سے بڑی ٹرسٹڈ مارکیٹس اور لیکوڈ مارکیٹس قرار دی جاتی ہیں۔ تو اس لیے زیادہ ریئلسٹک سینیریو یہی ہے کہ اگر کوئی شفٹ آتی بھی ہے تو وہ تھوڑی آہستہ آہستہ ہوگی، یعنی آنے والے سالوں میں شاید ایک ملٹی کرنسی ورلڈ ڈیولپ ہو جہاں پہ ڈالر کے ساتھ ساتھ یوان، یورو اور دوسری جس طرح کرنسیز بھی ہیں وہ ریجنل ٹریڈ میں زیادہ استعمال ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سے یہ سمجھ آئی کہ یقیناً یہ جو پورا سسٹم کھڑا ہے پہلے سے جس میں ڈالر بہت مضبوط ہے، یہ یکدم تو نیچے نہیں گر سکتا، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس میں جو کرنسی یوان ہے وہ اس کو جو ہے اس کی جگہ لے لے۔ یہ ہو سکتا ہے آپ کی بقول کہ ڈالر کو کمزور کرنے کے لیے، اس مناپلی کو، اس مت کو توڑنے کے لیے جس کی وجہ سے جنگیں ہوتی ہیں معیشت کے اوپر، تو مختلف کرنسی جو ہیں جیسے رشیا ہے، پاکستان شاید ہو، اس میں دبئی ہو سکتا ہے، اس میں چائنا ہو سکتا ہے، تو یہ ساری کرنسی مل کے کسی حد تک ڈالر کو زیر کر سکتی ہیں اور دنیا کے اندر جو توازن بگڑا ہوا ہے معیشت کا اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ جی بالکل، اس پہ کافی دیر سے کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اگر آپ اسپیسیفکلی پاکستان کی سچویشن کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو یہاں دونوں چیزیں موجود ہیں، رسک بھی اور اپرچونٹیز بھی۔ رسک اس لیے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو مڈل ایسٹ میں جو انسٹیبلٹی بڑھ رہی ہے ابھی، اور آئل پرائسز بھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے 3 ہفتے سے اسپائک کی ہیں، اور پاکستان جیسے جو کنٹری ہے جو انرجی امپورٹنگ اکانومی ہے اس میں امپورٹ بل بڑھ جائے گا، اس کے جو پریشر ہے وہ انفلیشن پہ آتا ہے، کرنسی پر پڑتا ہے، اور پھر اوور آل اکنامک اسٹیبلٹی پر پڑ سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک بڑی جیو اکنامک اپرچونٹی بھی ہے۔ اگر آپ ریجنل ٹریڈ روٹس کی بات کرتے ہیں، لاجسٹکس کی بات کرتے ہیں، نیٹ ورکس کی بات کرتے ہیں، تو پاکستان اپنی اگر جغرافیائی جو اس کی سچویشن ہے اس کی وجہ سے ایک اہم ٹرانزٹ اکانومی بھی بن سکتا ہے۔ کراچی یا گوادر، یہ پورے ریجن کی آپ بات کر رہے ہیں؟ بالکل، گوادر پورٹ ہوگی آپ کی، کراچی پورٹ ہوگی، سی پیک اس کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں تو پورا جو ساؤتھ ایشیا، سینٹرل ایشیا اور مڈل ایشیا کے درمیان ایک پوٹینشیل کنیکٹیوٹی برج جو ہے اس کو فراہم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر پاکستان یہاں پہ اسمارٹ اکنامک ڈپلومیسی اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پر فوکس کرے تو میرے خیال سے ریجنل ٹریڈ اور لاجسٹک ایک زیادہ فعال کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ جو ابنائے ہرمز ہے اور جو ہمارا گوادر ہے اس میں بہت زیادہ سملارٹی ہے، اور کسی دور میں 1970s یا لیٹ 70s یا ارلی 70s کی بات کریں تو کراچی جو ہے یہاں کی جتنی شپمنٹ تھی، جو چیزیں تھیں، جو ٹورزم تھا اور ٹورسٹ تھے، یہی چیزیں اٹھا کے تو دبئی لے کے گیا اور دبئی نے اپنے آپ کو 4 چاند لگا دیے، چیزیں ہو گئی۔ آج دیکھیے برطانیہ دبئی بن گیا، برطانیہ قطر بن گیا، یہ سیف ملک ہے، دبئی اور قطر سیف ملک نہیں ہے، لوگ وہاں سے بھاگ رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے اندر چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ ان فیوچر شفٹ ہو سکتی ہیں اور پاکستان کے اندر یہ امپیکٹ پڑ سکتا ہے؟ جی بالکل پڑ سکتا ہے، اور ابھی آپ نے حالیہ 3 ہفتوں میں یہ دیکھا بھی کہ جو دبئی میں فلائٹس نہیں جا سکتی تھی وہ کراچی میں انہوں نے اس کو شفٹ کیا کچھ فلائٹس کو، اور وہاں پہ لوگ جو فلائٹس تھی وہاں بھیجی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو آپ کی ایمریٹس لائن ہے
وہ بھی PIA اور کراچی کی ہی پہلی فلائٹ وہیں پہ چلی تھی، اور تو اس کی جو ریجنل پرسپیکٹو ہے وہ کراچی کا تو اس ٹائم بہت اہم ہے۔ اگر کراچی میں لوگ نہیں جا رہے تھے پچھلے عرصے میں تو وہ آذربائیجان سے پھر آسٹریلیا کی طرف جاتے تھے، لیکن اگر اب کراچی کی پورٹ بحال ہوتی ہے، اس طرح کراچی کی جو ایئرپورٹ ہے اس کو وہی کنیکٹیوٹی ملتی ہے جو پچھلے ہم دہائیوں میں ہم دیکھتے آئے ہیں، تو ایک ڈفرینٹ اپرچونٹی جو ہے وہ پاکستان کو مل سکتی ہے، اور اس کا ظاہری بات ہے ایک اکانومی پہ بھی آپ کا بہت اچھا اثرات پڑیں گے۔ تو اس کو ایک اپرچونٹی لینا چاہیے، کیونکہ ابھی جو مڈل ایسٹ کے حالات ہیں وہ کافی دیر بعد جو ہے وہ ایک ببل تھا جو برسٹ ہو گیا، ایک آرٹیفیشل طریقے سے لوگوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی بھی تھی، اور آپ نے دیکھا کہ کافی پاکستان سے بھی لوگ جو ہیں وہ وہاں جا کے انویسٹمنٹ کرتے تھے۔ کراچی سے کافی فلائٹس ڈیلی کی بنیاد پر دبئی جاتی تھی، تو اب وہ بھی انویسٹمنٹ واپس آنے کے جو ہے وہ ظاہری بات ہے موقع ہوگا، لوگ واپس دیکھیں گے کہ کون سا جو ملک ہے اس ٹائم وہ سیف ہے، کیونکہ جب سے اب پچھلی آپ 2-3 جنگیں دیکھیں، ایک پاکستان انڈیا کی اور ساتھ ہی ساتھ اب یہ جو نئی جنگ ہے، تو اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو سیف کنٹریز ہیں وہ کون سے ہیں، جہاں پہ جو انویسٹر ہے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ اس کی انویسٹمنٹ سیف ہے۔ تو تھوڑی سی ہمیں اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کی حکومت کو، اس کو اور ابھی تک بہت ہی اچھی ڈپلومیسی جو ہے وہ اپنائی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی جو فورن ڈپلومیسی ہے وہ ایک بہت ہی اچھی مجھے لگی۔ اچھی ڈائریکشن میں جا رہی ہے۔ میں اس کے اوپر مزید چاہوں گا آپ اس کے اوپر بات کریں، لیکن ہم تھوڑا سا ماضی میں جاتے ہیں۔ ترکیہ، ایران، چائنا، رشیا اور پاکستان، جب خان صاحب وزیر اعظم تھے تو تب بھی یہی تھا کہ آپ رشیا کیوں گئے، آپ کو وہاں جانا پڑے گا، رجیم چینج ہوا، جیسے کیسے بھی حالات پیدا ہوئے۔ آج ہم اس نیچ کے اوپر پھر کھڑے ہیں، اور پاکستان کی موجودہ خارجہ پالیسی جو ڈیپلی لوگ سوچتے ہیں ان کو تو سمجھ میں آتی ہے، عام پبلک کو سمجھ نہیں آتی، چونکہ ہم مذہب کو دیکھتے ہیں، انسانیت کو بھی سامنے رکھتے ہیں، جو کہ رکھنا بھی چاہیے، لیکن ڈیپ طور کے اوپر اگر اس کو ہم دیکھیں تو پاکستان اب تک اچھے سے خارجہ پالیسی کو کھیلا ہے، تو اینڈ آف دی ڈے پاکستان اپنے حصے میں چیزوں کو لا سکتا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان، امریکہ، IMF، ورلڈ بینک اور اس سارے چنگل سے نکل کے تو آنے والے وقتوں میں اس نئے اتحاد کا حصہ پھر سے بن سکتا ہے اور پاکستان فائدے اٹھا سکتا ہے؟ جی بالکل، اگر آپ اس میں دیکھیں کہ جہاں تک آپ نے بات کی IMF اور ورلڈ بینک جیسے جو گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا تعلق ہے، تو شارٹ ٹرم میں ان کے کردار میں کوئی فوری آپ کہیں کہ ڈرامیٹک تبدیلی نظر نہیں آتی مجھے، کیونکہ یہاں ادارے بھی ابھی گلوبل فائنینشیل اسٹیبلٹی کے میجر پلرز ہیں، اور یہ جو ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے اگر آپ دیکھیں تو فائنینسنگ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جیسے ملک میں بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ میں ان جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا بہت اہم کردار ہے۔ البتہ اگر دنیا واقعی مختلف اکنامک بلاکس میں ایوالو ہوتی ہے اور آلٹرنیٹیو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز یا ریجنل ڈیولپمنٹ بینکس جو ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں، تو گلوبل فائنینشیل گورننس جو ہے وہ زیادہ ڈائیورسیفائڈ ہو سکتی ہے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ ادارے ختم تو نہیں ہوں گے، بلکہ جو گلوبل سسٹم ہے یا جو پولرلسٹک جو ہے وہ ہو جائے گا، اور میری نظر میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف انرجی پولیٹکس نہیں ہے، بلکہ ایک گلوبل اکنامک جو ہے وہ ٹرانزیشن کے ابتدائی آثار بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں پاکستان کے لیے میرے خیال میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ جیو پولیٹکس کی بجائے جیو اکنامک پر فوکس کرے، اور اپنی پورٹس، ٹریڈ جیسے ہم نے بات کی، کوریڈورز کو اور ریجنل کنیکٹیوٹی کو مضبوط بنائے، اور اس بدلتے ہوئے جو گلوبل اکنامک لینڈسکیپ میں ایک کنسٹرکٹیو اور ایک اسٹریٹجک جو اپنا رول ہے وہ اپنا پلے کرے۔ تو دنیا کے اندر آج اب یہ بات آئی کہ ایران کہہ رہا ہے کہ آپ نے اگر تیل خریدنا ہے، یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ تمام ان کنٹریز کو جو ایران سے تیل لے کے جاتے ہیں، میری مراد اس میں بھارت بھی ہے، اس میں پاکستان ہے اور دیگر ممالک ہیں۔ اگر ایران یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یوان میں پیمنٹ کر کے کمپیئر ٹو امریکی ڈالر کے ہم سے تیل لے کے جا سکتے ہیں، اب نئے ہرمز کھل گیا ہے، تو اس مینس کہ یہ پیش قدمی اس طرف ہو چکی ہے جس کے بارے میں کچھ سال پہلے کوششیں کی گئیں، یہ پہلا قدم ہے۔ جی آپ بالکل کہہ سکتے ہیں، اور یہ جو کوششیں یہ کافی عرصے سے جو ہیں وہ چل رہی تھی، کیونکہ اصل تو ابھی جو وار چل رہی ہے
وہ ایک آپ کہہ لیں بیٹل فیلڈ نہیں ہے، بلکہ یہ اکنامک وار ہے۔ آج اگر آپ آج کی خبر دیکھیں تو جس پہ میں نے ابھی بات بھی کی اس سے پہلے کہ جو فرٹیلائزر انڈسٹری ہے، آج امریکہ نے وینزویلا کی جو فرٹیلائزر پہ سینکشن لگائی ہوئی تھی 2017 میں، وہ آج انہوں نے سینکشن کھول دی ہیں، تو اس کا تاکہ جو ہے وہ مارکیٹ میں سپلائی ہو سکے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن از فیلنگ دا ہیٹ ایٹ دا مومنٹ، تو اس میں جو ہے ظاہری بات ہے اس کا اگر یہ وار بڑھتی ہے اور یہ زیادہ لمبے عرصے تک اس کو اگر طویل دیا جاتا ہے تو یہ خالی ایشین کنٹریز یا اس ریجن میں اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا جی سی سی کنٹریز میں ویسٹرن جو کنٹریز ہیں اس تک بھی اس کا امپیکٹ جائے گا۔ اور آلریڈی ہی اس ٹائم جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، وہ مینیج کر رہے ہیں اور اسٹرگل کر رہے ہیں کہ کیسے انفلیشن کو مینیج کیا جائے۔ تو اب اس طرح کی صورتحال اگر طویل مدت تک رہتی ہے تو ان کو بھی اس طرح انفلیشن کو مینیج کرنا اور کاسٹ آف لیونگ کرائسس کو مینیج کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ دیکھیں نا، انگلینڈ کے اندر یہاں پہ بھی تقریباً $1 کے قریب پیٹرول کی پرائسیں بڑھی ہیں، پوری دنیا میں ایسے ہوا ہے۔ آپ نے کہا وینزویلا کے اندر جو کنڈیشنز لگائی تھی انہیں خود سے امریکہ ریلیز کر رہا ہے، یعنی کہ اپنے ہاتھوں سے ماری ہوئی کھول رہے ہیں۔ تو اس مینس کہ ہیٹ تو محسوس ہو رہی ہے اور اب وہ اس جنگ سے نکلنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ اب ثابت ہو چکا اس بیان کے بعد رشیا نے اور چین نے جب ایران کی مدد کی اور ایک غیر ایٹمی قوت سے ملک سے اسرائیل اور امریکہ اب تک ہارے ہوئے ہیں اور رجیم چینج نہیں کر سکے، تو یہ جنگ ایران کے خلاف کم تھی اور چین کے اگینسٹ زیادہ تھی اور یہ معیشت کے اوپر مبنی جنگ تھی، ایسا ہی ہے؟ جی، آپ کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ ابھی دیکھیں کہ آپ کی جو بڑے بڑے اخبارات ہیں انہوں نے بھی یہ رپورٹ کیا کہ جی رشیا جو ہے وہ انٹیلیجنس پرووائڈ کر رہا ہے کہ جس طرح انہوں نے ٹارگیٹڈ اسٹرائکس کیے ہیں اگینسٹ یو ایس اور اگینسٹ اسرائیل۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ خالی ایک ملک اس ٹائم انوالو نہیں ہے، پوری جو گلوبل اکانومی ہے وہ اس چیز کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہے، کیونکہ آپ کا جو 20% آف گلوبل سپلائی ہے آئل کی، وہ اسٹریٹ آف ہارموز سے گزرتی ہے۔ تو اگر وہ راستہ بند ہوتا ہے تو پاکستان کی جو 90% ٹریڈ ہے وہ بھی اسی راستے سے آتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو پورا جو ریجنل امپیکٹ ہے اس کا ساؤتھ ایشیا کے اوپر وہ بہت زیادہ ہے۔ تو اس اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے فریش واٹرز ہیں دوسری طرف، تو وہ بھی جو ہے نا اس کے جو ابھی خطے کی صورتحال ہے اس کی وجہ سے وہ بھی بڑے امپیکٹ کریں گے۔ آخری بات اس سے ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر جنگ کو آپریشن کا نام دے کے ایگزٹ کرتا ہے امریکہ اور اسرائیل ایران کی وار سے، یا وہ ہار جاتے ہیں اور دنیا کو پتہ چل گیا، ہارنے کی واضح مثال ہوگی اگر پیٹرول کی قیمتیں مینٹین رہتی ہیں تو امریکہ جنگ جیت گیا، اگر کمی آتی ہے تو وہ ہار گیا۔ ایک اکنامکس پڑھنے والے کو سمپل رول پتہ ہے۔ اگر یہاں سے امریکہ کو سبکی ہوتی ہے اور جنگ ہار جاتا ہے اور اسرائیل کی مدد اور سب چیزوں کے باوجود، تو آپ کو لگتا ہے کہ دنیا کے اندر جو پاور کا تناسب تھا وہ ہل جائے گا اور لوگ ایکسیپٹ کر لیں گے کہ اسرائیل اور امریکہ ہی سب کچھ نہیں ہے؟ ایک مائنڈ سیٹ جو مت بنی تھی وہ ٹوٹ جائے گی۔ دیکھیں، اگر آپ اس کا پرپس دیکھیں، اس جنگ کو لانچ کرنے کا اگر آپ ایک پرسپیکٹیو دیکھیں کہ جی رجیم چینج کریں گے، تو وہ رجیم تو چینج نہیں ہو سکی جو وہ کرنا چاہ رہے تھے۔ تو ابھی بھی جب عوام ہے انہوں نے دوبارہ اسی رجیم کو چنا، تو اس سے کیا ہوا کہ آپ کی جو گلوبل سپلائی ہے وہ پوری ایک جو ہے اس میں ڈسٹربنس آئی ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اتنی زیادہ چلے گی اور اس کے کوئی آگے بینیفٹس ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ ایک ریجنل جو انسٹیبلٹی ابھی ہوئی ہے اس کو زیادہ دیر تک نہیں چلنا چاہیے۔ جو پاکستان کا جو اہم رول ہے وہ اپنا رول ادا کرے، اور ابھی بھی کوششیں جاری ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ بھی مذاکرات چل رہے ہیں اور مڈل ایسٹ میں بھی مذاکرات چل رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے بھی بات چیت چل رہی ہے۔ لیکن اب یہ صورتحال ہے کہ اس کو جتنی جلدی بند ہو اتنا اچھا ہے۔ چائنا بھی اس میں اور رشیا بھی اپنا رول ادا کر سکتا ہے، کیونکہ اگر زیادہ طویل یہ جنگ رہی تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ گلوبلی جو ایک مڈل کلاس طبقہ ہے اور لوور مڈل کلاس طبقہ ہے اس کے اوپر آئے گا، اور اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ ایسے ہوں گے جو بیونڈ کنٹرول ہوں گے۔ تو
بہتر یہی ہے کہ اس کو، کیونکہ آپ دیکھیں آپ کی خالی ایک سیکٹر نہیں، آپ کی ایگریکلچر سیکٹر اس سے امپیکٹ ہوگا، آپ کی ایویشن آلریڈی امپیکٹ ہو چکی ہے، آپ کی آئل انڈسٹری آلریڈی امپیکٹ ہو چکی ہے، تو یہ اور سپلائی چین جو ہے آپ کی، تو یہ ایک خالی ایک سیکٹر اس پورے معاملے سے یا ایک کنٹری سے امپیکٹ نہیں ہو رہا ہے، اس سے گلوبل اکانومی جو ہے وہ میٹر ہے، اور اس کو جتنی جلدی سے جلد ہو سکے اس کو میرے ریزالو خیال کرنا سے چاہیے. تو ختم ہونا چاہیے، ریزالو ہونا چاہیے. بالکل ڈاکٹر عثمان رانا صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. تھینک یو سو مچ، تھینکس فار ہیونگ می. تو صاحبو، آپ نے دیکھا کہ ابنائے ہارمز کو بند کرنے کے بعد جیسے جو امریکہ اور دیگر ممالک ہیں ان کی شریان کاٹ دی ہو، ان کی شریان کو بند کر دیا ہو. اب یہ کہا جا رہا ہے، جس بات کا انتظار تھا، کہ ایران کہتا ہے کہ اگر آپ نے تیل لینا ہے تو اس کے بدلے میں $US نہیں بلکہ ہمیں آپ یہ چینی کرنسی یوان میں ادائیگی کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ادائیگی کرنا شروع کون سب سے پہلے کرے گا. ڈالر اور ٹرمپ کیسے کمزور ہو جائیں گے. دنیا کی یہ جو مناپلی ہے ڈالر کی، ورلڈ بینک کی اور IMF کی، اس کو توڑنے کا یہ آغاز ہوا ہے. اب آگے چل کے دیکھیں گے کہ یہ جنگ بند کب ہوگی، کون جیتے گا، کون ہارے گا، مت کیسے ٹوٹے گی، اور اس مناپلی کو چائنا، رشیا، ترکیہ، ایران سارے مل کے کیا توڑ سکیں گے. اپنا خیال رکھیے، اپنا فیڈ بیک دیجیے، تو جلد انشاءاللہ آپ سے مزید بات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.